آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد کلمہ شہادتین کے بعد اہم ترین عبادت وہ نماز ہے، اور نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی فرضیت قرآن سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ اور یہ فرض کس پر ہے؟ یاد رکھیں، زکوٰۃ کو اگر ہم دیکھیں تو بلوغت سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ حج کو اگر دیکھیں تو بلوغت سے پہلے حج فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ بلوغت سے پہلے دیتا ہے تو یہ فرض نہیں ہے، یہ نفلی صدقہ و خیرات اس کی طرف سے شمار کیا جائے گا، کیونکہ اس پر فرض ہے ہی نہیں۔ اسی طرح کوئی حج کرا دیتا ہے اپنے بچے کو تو یہ اس کا فرض نہیں ادائیگی، بلکہ یہ بھی اس کی طرف سے ایک نفلی عبادت ہوگی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر بالفرض ایک بچے نے بلوغت سے پہلے حج کر لیا تو اب یہ نہ سمجھیں کہ اس کا فریضہ ادا ہو گیا اور بلوغت کے بعد اب اس پر حج فرض نہیں۔ بلوغت کے بعد اسے پھر دوبارہ سے اگر وسائل ہیں تو حج کرنا پڑے گا۔ لیکن نماز کے حوالے سے اگر ہم غور و فکر کریں تو نماز بلوغت سے پہلے ہی فرض ہو جاتی ہے۔ بلوغت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو تو پھر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے سختی سے وضربوا علیہ، ضرب کا یعنی اسے سختی سے بھی نماز پڑھائے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارا 3 سال کا بچہ اسے ABC یہ بھی آتا ہے، 1 2 3 بھی بعض اوقات آتا ہے، اسے انگلش بھی آتی ہے، میتھ بھی آتی ہے، اور اسکول میں جو پڑھایا لکھایا جاتا ہے وہ بھی آتا ہے، لیکن نہ اسکول والے اس پر توجہ دیتے ہیں اور نہ ماں باپ اس پر توجہ دیتے ہیں۔ وہ بچہ 7 سال کیا 10 سال کا ہو جاتا ہے اور اسے ابھی نماز کے متعلق پتہ ہی نہیں ہوتا، جبکہ نماز 7 سال کی عمر میں سختی سے پڑھانی چاہیے۔ اس نماز کے حوالے سے جہاں نماز کی اہمیت زیادہ ہے تو نماز کی ادائیگی میں سہولت بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ سہولت۔ اللہ پاک نے نماز کے حوالے سے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا، اللہ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ دیکھیں، آپ جہاں بھی ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو تیمم کی سہولت میسر ہے، مسجد نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھنا آپ کا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ آپ اکیلے ہیں، جماعت نہیں ہے، آپ نماز بر وقت پڑھتے ہیں، اللہ نے نامہ اعمال میں ثواب جماعت کا ہی لکھ دیا، چاہے آپ نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، آپ اکیلے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ جب آپ اکیلے بھی نماز پڑھیں گے، عام حالات میں آپ جماعت کا اہتمام کرتے ہیں لیکن وہاں نہیں ہے موقع، نہیں کوئی ایسا ماحول، تو اکیلے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اتنا دین کے اندر کیا ہے آسانی ہے۔ سفر کے اندر رب کائنات نے یہ بھی آسانی رکھ دی ہے کہ ہر وہ نماز جس کی رکعتیں 4 ہیں تو 4 کی بجائے اللہ نے 2 رکھ دی۔ عشاء کی نماز 4 کی بجائے 2، ظہر کی نماز 4 کی بجائے 2، عصر کی نماز 4 کی بجائے 2، پھر پڑھیں گے 2 ثواب 4 کا، پڑھیں گے 2 ثواب 4 کا۔ سنتیں آپ نے پڑھی نہیں ہیں، ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ محترم سامعین، یاد رکھیں جہاں یہ سہولت ہے وہاں سفر کے حوالے سے ایک اور سہولت بھی ہے کہ آپ 2 نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، جمع بین الصلاتین۔
اس حوالے سے اللہ ہدایت دے ہمارے مسلمانوں کو 3 طرح کا ذہن بن گیا۔ جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے 3 طرح کا ذہن ہے۔ ایک ذہن تو یہ ہے کہ وہ جائز ہی نہیں سمجھتے، بھئی دونوں نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز ہی نہیں۔ دوسرے وہ ہیں کہ وہ پڑھتے ہی اکٹھی ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو اعتدال میں ہیں اور سنت کے مطابق چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بوقت ضرورت جو سہولت اللہ نے دی ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ اور وہ سہولت کیا ہے؟ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب آپ سفر کرتے تھے، اگر ظہر سے پہلے مدینہ سے آپ کا سفر شروع ہو جاتا تو پھر آپ ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں پڑھتے، اور اگر آپ ظہر کے وقت مدینہ میں موجود ہوتے اور آپ نے سفر کرنا ہوتا تو آپ ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیتے۔ اندازہ لگائیں کتنی سہولت ہے کہ سفر کرنے سے پہلے یا گھر میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو دوسری نماز اس کے ساتھ اکٹھی کر لیں، تاکہ آپ کا سفر اب ظہر کے ساتھ آپ نے عصر پڑھ لی ہے تو مغرب تک آپ فری، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے، آپ آرام سے اپنا سفر کریں۔ اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے وقت کسی جگہ ہوتے تو عشاء کو اس کے ساتھ پڑھ لیتے، اور یا اس طرح کرتے کہ مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھتے۔ یاد رکھیں گھر کے اندر بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو قضا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور اگر سفر کے اندر نماز اگلی نماز کے وقت میں پڑھیں گے تو آپ نماز کو ادائیگی بر وقت اس کا ثواب ملے گا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ محترم ساتھیو، لیکن اللہ نے یہ سہولت نہیں دی کہ آپ 5 نمازی اکٹھی کر کے پڑھ کے اور پھر آپ کہیں چلو اب آرام سے جو ہے نا پورا دن سفر کرو، یہ سہولت نہیں۔ اور نہ ہی کوئی بندہ اپنی خواہش اور اپنی چاہت کے مطابق دین کے اندر سہولت نکالے، یہ بھی جائز نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس سے جتنی سہولت ملتی ہے اتنی سہولت ہی رکھیں، اس سے زیادہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سہولت نہیں ہے کہ پوری زندگی ہی نمازوں کو اکٹھا کرنا۔ یہ اہل بیت کے سردار، فاطمۃ الزہرا کے باپ، حسن حسین کے نانا، علی رضی اللہ تعالیٰ کے سسر، ان کی سنت سے یہ بات نہیں ملتی۔ جو علی سے محبت کرتا ہے رضی اللہ عنہ، جو فاطمۃ الزہرا سے محبت کرتا ہے رضی اللہ عنہ، جو حسنین سے محبت کرتا ہے رضی اللہ عنہما، جو علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے، تو پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اہل بیت کے سردار کی جو سنت ہے اس کو اپنایا جائے۔ کسی بھی کتب کے، کسی بھی مسلک کی کسی بھی کتاب میں یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نمازوں کو کیا کیا، اکٹھا کیا ہو۔ یہ پورا چیلنج ہے، کسی مسلک کی کسی بھی کتاب میں یہ بات نہیں ملے گی کسی بھی صحیح سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نمازوں کو اکٹھا کر۔ ہاں یہ ضرور ملے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز کس وقت پڑھتے تھے، یہ ضرور ملے گا عصر کی نماز کس وقت پڑھتے تھے، یہ ضرور ملے گا مغرب کی نماز کس وقت پڑھتے تھے، یہ ضرور ملے گا عشاء کی نماز کس وقت پڑھتے تھے، یہ ضرور ملے گا کہ فجر کی نماز کس وقت پڑھتے تھے، لیکن یہ کسی جگہ نہیں ملے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی ہی نمازیں اکٹھی کی۔ اور وہ لوگ جو سرے سے جواز کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سے یہ بات ملتی ہے، صحابہ کرام کے عملی جو زندگی ہے اس سے یہ بات ملتی ہے، قرون ثلاثہ سے یہ بات ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد انسان اپنی خواہش اور اپنی چاہت یا اپنی کسی عقیدت کی وجہ سے کسی شخصیت کی تقلید کرتے ہوئے اس کو جائز نہ سمجھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے کیا ہے بناتی ہے۔ تو محترم ساتھیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کی بنا پر نمازیں اکٹھی کی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کی بنا پر نمازیں اکٹھی کی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کے خوف کی بنا پر بھی نمازیں اکٹھی کی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں بغیر ان چیزوں کے جن کو میں نے بیان کیا ہے، بارش، خوف اور اس کے ساتھ ساتھ سفر، اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو اکٹھا کیا ہے۔ مثلا بارش بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، سفر بھی نہیں ہے، آپ کی طبیعت ویسے ہی بہت ہی زیادہ نڈھال ہے، آپ کے لیے سنت سے ثابت ہے کہ آپ 2 نمازیں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ جو ہمیشہ ہی یہ کام کرتے ہیں
وہ بھی سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، جو سرے سے جواز کے قائل ہی نہیں ہے وہ بھی سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جو بات سنت سے ثابت ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا یہی اتباع ہے، یہی اطاعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیں، سمجھ لیں اچھی طرح کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہو تو صحیح بخاری کو آپ پڑھیں، صحیح مسلم کو پڑھیں، آپ جامع ترمذی کو پڑھیں، سنن نسائی کو پڑھیں، آپ ابن ماجہ کو پڑھیں، آپ سنن ابی داؤد کو پڑھیں، آپ مسند احمد کو پڑھیں۔ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ان تمام کتب حدیث میں آپ کو ملے گی۔ البتہ جمع بین الصلاتین پورے قرآن پاک میں آپ کو کسی جگہ نہیں ملے گا، پورے قرآن پاک میں جمع بین الصلاتین کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک بندہ جو کہے کہ میں صرف قرآن پر چلوں گا تو پھر یہ بات اسے قرآن سے نہیں مل سکتی۔ اور دین دونوں چیزوں کا نام ہے، ہمیں دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ذکر کو بھی، بیان ذکر کو بھی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق ہر اپنی زندگی کا پہلو اس کو بنانے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔